السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استخارہ کسی سے کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے؟ کسی پیر سے، کسی بزرگ سے؟ آج تو ہمارے معاشرے کے اندر ٹی وی پہ اور چینل پہ آپ اپنا استخارہ کروائیں، راتوں رات استخارہ کروائیں، اپنا نام بتلائیں اور اپنی امی کا نام بتلائیں، آپ کا استخارہ کر دیا جائے گا۔ ایک نہیں کئی کالیں مجھے آتی ہیں کہ قاری صاحب آپ سے استخارہ کروانا ہے۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے، میرے بھائی قرآن اور حدیث کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ دعا انسان خود اپنے لیے کر سکتا ہے۔ جو قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ انسان دعا اپنے لیے خود کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے بھی کر سکتا ہے دعا، اور کسی نیک دوست یا متقی آدمی یا والدین وغیرہ سے بھی اپنے حق میں آدمی دعا کرا سکتا ہے۔ والدین ہیں وہ اپنے اولاد کے بارے میں دعا کرے، نیک آدمی ہے وہ اپنے جو اس کے دوست ہیں یا متقی آدمی سے، نیک آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اپنے امام مسجد سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اور استاد سے دعا کروائی جا سکتی ہے، کسی بزرگ نیک صالح آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا، استخارہ جو ہے، استخارے کی جو دعا ہے، استخارہ کرنا جو ہے، یہ صرف اور صرف آدمی ہی خود کر سکتا ہے، یہ اپنے لیے کر سکتا ہے آدمی جس کا اسی استخارے والے معاملے میں سے بڑا براہ راست میرے بھائی تعلق ہو۔ مثلاً استخارہ کرنا ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کی اپنی وہ چیز چل رہی ہے، وہ میرے بھائی جو آدمی ہے استخارہ اپنے لیے کر سکتا ہے، کسی لیے نہیں کر سکتا۔ مثلاً کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ میرے بھائی باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے استخارہ کر سکتا ہے، اور اسی کے شادی کے پہلے، کیونکہ وہ اس کا ذمہ دار ہے میرے بھائی، اس کا جو باپ ہے بچی کا وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح ماں ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہے، تو وہ بھی میرے بھائی اپنی بیٹی کے لیے استخارہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی بیٹی ہے۔ اور جو باپ ہے وہ اپنی بیٹی کا ولی ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے استخارہ کرے۔ اس طرح بھائی اپنی بہن کے لیے، بہن اپنے بھائی کے لیے، ماں اپنے بیٹے کے لیے استخارہ کر سکتی ہے میرے بھائی، یہ جائز ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ جو اپنے متعلق ہو استخارہ، اپنی ذات کے متعلق ہو، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہو۔ دوسرا جس کا میرے بھائی ایک اتنی دور آدمی، وہ اس کی بلادری نہیں ہے، وہ اس کو جانتا نہیں ہے، بس دور سے فون پہ یا دوسرے طریقے سے وہ استخارہ پیر صاحب کرتے ہیں، یہ میرے بھائی جائز استخارہ نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائی خلاصہ یہ کہ استخارہ وہ کرے جس کا اسی کام سے بذات خود تعلق ہو، وہ اپنے لیے آدمی استخارہ کرے، کسی لیے نہیں۔ کسی دوسرے شخص سے اپنے لیے استخارہ نہیں کروانا چاہیے میرے بھائی، اسی لیے کہ اول تو استخارے سے متعلقہ روایات سے یہی بات ثابت ہے کہ اسی میں استخارہ کرنے والا ہی کو مخاطب کیا گیا ہے، اور دعائے استخارہ میں جو کچھ سکھایا گیا ہے میرے بھائی وہ بھی اسی آدمی کی اپنی ذات سے متعلق ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے بھائی بات یہ ہے، اسی لیے کہ اگر کسی سے اپنے کام کے لیے استخارہ کروانا درست ہوتا تو میرے بھائی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں لوگ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کرواتے۔ میرے بھائی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور نہ ہی کسی روایت میں، کسی حدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کسی کے بارے میں ایسا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے کے لیے استخارہ کیا ہو، کسی صحابی سے کسی نے آ کر کے استخارہ کروایا ہو، یا کسی صحابی نے کسی دوسرے کے لیے استخارہ کیا ہو، میرے بھائی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی۔ اگر یہ کام جائز ہوتا دوسرے کے لیے استخارہ، تو صحابہ اکرام یہ ضرور کام کرتے میرے بھائی،
نبی پاک علیہ السلام سے یہ لوگ ضرور استخارہ آ کے کرواتے. استخارہ یہ کام جو آج اسی دور میں ہندوستان اور پاکستان میں یہ کام چل رہا ہے، یہ میرے بھائی اس کی کوئی دلیل نہیں. آدمی خود اپنے لیے استخارہ کر سکتا ہے. البتہ وہ اپنے لیے استخارہ خود ہی کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام جو تھے اپنے لیے خود ہی استخارہ کیا کرتے تھے، کوئی کسی لیے استخارہ نہیں کرتے تھے. یہاں بھی یاد رہے کہ استخارے میں دعا اور نماز دو چیزیں شامل ہیں میرے بھائی. ایک بات کو یاد رکھنا کہ استخارے کے اندر نماز اور دعا یہ دو چیزیں شامل ہیں میرے بھائی، بات توجہ سے سننا. اور یہ دونوں عبادت میں شامل ہیں، اور عبادت میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی عبادت ہے انسان اپنی مرضی سے اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر کمی نہیں کر سکتا. اگر اپنی مرضی سے کیا جائے تو وہ دین میں اضافہ کرنے کے برابر ہے میرے بھائی. اپنی مرضی کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جائے دین کے اندر تو وہ اپنے دین کے اندر اضافہ کرنا ہے، اور اسے ہی میرے بھائی بدعت کہا جاتا ہے. جو دین کے اندر نئی چیز کو ایڈ کر دیا جائے، دین کے اندر نیا کام شروع کر دیا جائے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. لہٰذا کسی سے استخارہ کروانا بھی میرے بھائی بدعت ہے، گناہ ہے. لہٰذا استخارے کے حوالے سے کوئی ایسی بات یا عمل جس کا نبی پاک علیہ السلام سے کوئی ثبوت نہ ملے میرے بھائی خود شروع کر دینا بدعت ہے، بدعت ہے. اپنی مرضی سے کر دینا بدعت ہے. دوسروں سے استخارہ کروانا بھی اسی لحاظ سے بدعت قرار دیا جائے گا، اسی لیے کہ اسی کا کوئی ثبوت قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں. ایک حدیث بھی نہیں ملتی کہ دوسروں سے استخارہ کیا جائے. استغفر اللہ، اللہ معاف کرے ان لوگوں سے. کیا بن گیا ان لوگوں کو، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ کلمہ کس ذات کا پڑا ہے، بات نہیں مانتے نبی پاک علیہ السلام کی. نبی پاک علیہ السلام نے استخارہ کس مقصد کے لیے سکھلایا تھا، اور استخارے کو آج پاکستان اور ہندوستان میں کس کے لیے یہ استخارہ کو کیا جا رہا ہے. میرے بھائی استخارے کے سلسلے میں میں آپ ایک کو بات بتلاتا ہوں استخارے کے سلسلے میں، کہ کسی سے استخارہ کروانے سے اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، وہ اٹکل پچو کیسے لگاتا ہے، وہ آپ کو اپنی طرف سے تکا کیسے لگاتا ہے. میرے بھائی ایک بات یہ میں نے پڑھی ہے کتاب میں، اور اس کا میں ذمہ دار ہوں کہ بات میں نے کتاب میں پڑھی ہے، اور اس لیے میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں کہ میرے بھائی کسی علاقے میں ایک پیر صاحب رہتے تھے. اس پیر صاحب کے ایک عقیدت مند، عقیدے والے جو بہت ان کو چاہنے والے اور ان کے مرید تھے، انہوں نے آ کر کے ان کو کہا کہ حضرت جی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کہیں اپنی بیٹی کی فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مرشد جی، پیر جی، بابا جی ذرا استخارہ تو کر دیجئے کہ یہ اس بیٹی کا، اپنی بیٹی کا میں رشتہ یہاں پہ کروں یا نہ کروں. تو پیر صاحب نے کہا انتظار کریں. یہ انتظار کرنے لگا. پیر صاحب نے اس کو جواب نہ دیا. کئی دن گزرے گئے، جواب نہ ملا. ایک دن یہ اس کا جو تھا ماننے والا، یہ جو اس پیر صاحب کا، اس نے پوچھا کہ پیر صاحب آپ نے استخارہ کیا ہے؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ استخارہ کیا ہے. اچھا استخارہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں کیا ہے. تو فرمایا پھر آپ اس کا جواب دیں، یہ استخارے میں کیا آیا؟ تو پیر صاحب نے کہا میں بتانا نہیں چاہتا. اس آدمی نے کہا پیر صاحب مجھے بتلائیں، حضرت آپ ضرور یہ بات مجھے بتلائیں کہ میں اپنی بیٹی کا یہاں رشتہ کروں یا نہ کروں. اس کے جناب مرید نے بار بار مجبور کرنے پر، جب حد گزر گئی اپنے پیر کو مجبور کرنے پر، تو پیر صاحب نے کہا کیا میں بتاؤں، جتنی مرتبہ میں نے استخارہ کیا ہے میرا ہی نام سامنے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ ہوگا. میں اس لیے شرماتا آپ کو بتلا نہیں رہا تھا، اس لیے آپ کو نہیں بتایا کہ نام جب بھی میں استخارہ کرتا ہوں میرا ہی آتا ہے. بات سنیں میرے بھائی. تو اس کے مرید نے کہا
یہ اس کی عقیدت دیکھیں، اتنی اندھی تھی کہ اس نے جواب دیا، حضرت یہ کون سی پریشانی والی بات ہے؟ جب اللہ کی مرضی اسی میں ہے تو میں آپ کو اپنی بچی کا رشتہ دے دیتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائی، جوان بچی کا اس بدبخت نے اس بوڑھے آدمی کو، ضعیف العمر آدمی کو اس نے رشتہ دے دیا، اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ اور میرے بھائی، کوئی کسی سے استخارہ نہیں کروا سکتا۔ استخارہ جب بھی ہوگا اپنے لیے خود آدمی کر سکتا ہے، نہ کسی کو پیسے دیا کرو۔ یہ آج بھی خبریں چل رہی ہیں 5,000 دو آپ کا استخارہ کر دیا جائے گا، نہ اپنے ایمان کو برباد کرو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے اندر چیز ہے ہی نہیں۔ اگر یہ ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام استخارہ کرتے، اگر یہ کام ہوتا تو صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام سے یہ کام کرواتے۔ میرے بھائی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ نہ صحابہ اکرام سے کسی نے آ کے کروایا، نہ صحابہ اکرام نے کسی کے لیے کیا، اور نہ صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ استخارہ کروایا۔ یہ میرے بھائی اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ اس کے سلف صالحین سے یہ دلیل ملتی ہے، اور نہ میرے بھائی علماء سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ یہ گمراہ لوگ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے یہ اٹکل پچو لگا دیتے ہیں۔ دو باتیں آپ ان کے سامنے رکھو گے، بیٹی کی شادی کرنی نہیں کرنی، صبح کو آپ کو بتلا دیں گے رہنے دو، نہ کرو، آپ نہیں کرو گے۔ میرے بھائی کیوں؟ آپ بہتر جانتے تھے۔ آپ اپنی بیٹی کے حق میں جو دعا کرتے وہ بہتر تھا، اپنے کاروبار میں جو آپ دعا کرتے وہ بہتر تھی، اپنے سفر کے لیے جو آپ دعا کرتے وہ بہتر تھا۔ میرے بھائی تیسرے سے دعا کرانا اور استخارے کا یہ معلوم کرنا، یہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ اور یہ میرے بھائی جھوٹ ہے کسی سے استخارہ کروانا، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کوئی میرے بھائی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ خدا کی قسم کسی سے استخارہ کروانا کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ خود اپنے کے لیے استخارہ کیا کرو، یہ اپنے بچوں کو بھی دعا سکھلاؤ، خود بھی یہ دعا سیکھو۔ اس کو صحیح ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ استخارے کی دعا نبی پاک علیہ السلام ہمیں اس طرح سکھلاتے تھے جس طرح کوئی قرآن کی آیت سکھلائی جاتی ہے، اس طرح ہمیں نبی پاک علیہ السلام یہ دعا سکھلاتے تھے۔ تو میرے بھائی اس دعا کو خود کو اس کو یاد کرو، اپنے بچوں کو یاد کرو۔ کوئی بھی کام ہو تو اس کو 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اللہ سے دعا کرو۔ اگر اس کے اندر خیر ہوئی تو آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا، اگر اس کے اندر شر ہوا تو وہ آپ سے کام کسی نہ کسی وجہ سے رک جائے گا، دور ہو جائے گا۔ نہیں تو میرے بھائی اس کے اندر آپ کا اللہ کا اس کام کے اندر مشورہ تو ہو جائے گا، اللہ آپ کو ہر فتنے اور آفت سے محفوظ فرما لے گا۔ اور یہی میرے بھائی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاہن، نجومیوں اور جادوگر اور یہ فائل نکالنے والے، طوطے سے فائل نکالنے والے، اور یہ جتنے جھوٹے دعوے دار، یہ فراڈی، اور یہ ایمان کے بھی ڈکیٹ، عزتوں کے بھی ڈکیٹ، اور یہ جتنے بھی ہیں ہمارے ساری چیزوں کے یہ لٹیرے، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے۔ میرے بھائی ایک چیز کو فالو کرو، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو پکڑ لو۔ کلمہ نبی پاک علیہ السلام کا پڑھا ہے، پھر بات بھی نبی پاک علیہ السلام کی ماننی چاہیے، پھر کسی اور کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ میرے بھائی کامیابی پھر ہی ہے، پھر ہی زندگی کے اندر بھی سکون ہے، پھر بھی دنیا کے اندر بھی سکون ملے گا، آخرت کے اندر بھی سکون مل جائے گا۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا، دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے اور آفت سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔